اسلام کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت و سنت کا مطالعہ کیا جائے، تو آقا کریم علیہ السلام کے فرمودات کے اندر، اسلام کے اندر جس قدر جانوروں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اس کی مثال کسی دوسری مذہب کے اندر، کسی دوسرے معاشرے کے اندر نہیں ملتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے جہاں پر انسانوں کے حقوق بیان فرمائے، ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے، بہن بھائیوں کے حقوق بیان فرمائے، غریبوں کے، یتیموں کے، مساکین کے حقوق بیان فرمائے، اور وہیں پر اسلام نے جانوروں کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ کسی مذہب کے اندر، کسی معاشرے کے اندر ان اسلام کے ان معاملات کو کہیں پر بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ جانوروں کے حقوق کسی مذہب کے اندر اس انداز سے موجود نہیں ہے جس انداز کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم عطا فرمائی، حضور نے جو تعلیمات عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، ایک عورت ہے وہ 5 وقت نماز پڑھتی ہے، بڑی تہجد گزار ہے، عبادت کرتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، اور نوافل کا اہتمام کرتی ہے، فرائض کا اہتمام کرتی ہے، مگر اتنی نیک اور پارسا ہونے کے باوجود اپنی بلی کی کھانے کی فکر نہیں کرتی۔ ایک بلی اس کی تحویل کے اندر ہے، قید کے اندر ہے، مگر اس بلی کے کھانے کا فکر نہیں کرتی۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جتنی بھی پارسا ہے، جتنی بھی نیک ہے، جتنی متقی پرہیزگار ہے، فرمایا اس بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے۔ اگر ہماری بھی تحویل کے اندر پہلے تو ہمیں مجبور نہیں کیا گیا کہ کسی جانوروں کو اپنی تحویل کے اندر لیا جائے، اگر انسان اپنے شوق سے، لگن سے جانوروں کو پالتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، تو پھر ہمیں ان کے کھانے پینے کی فکر کرنی چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ حاضرین محترم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت اس بلی کی فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور روایت بیان فرمائی، فرمایا ایک شخص، بنی اسرائیل کا شخص سفر کے اندر جا رہا ہے اور راستہ کے اندر اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ شدید پیاس کے باعث ایک کنویں کے پاس جاتا ہے اور اپنے لیے پانی نکالتا ہے، پانی نکال کر اس کو نوش کرتا ہے۔ اب پانی پینے کے بعد وہ شخص وہاں سے جانے لگتا ہے تو ایک پیاسے کتے پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ اب دیکھیے اسلام جانوروں سے محبت پر کتنا اجر دیتا ہے، کتنا ثواب دیتا ہے۔ اسلام کو جانوروں کے بے رحمی کے ساتھ جوڑنے والوں کو یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ اسلام کس انداز سے جانوروں سے بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، جانوروں سے اچھا اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب وہ شخص پانی پی کر جانے لگتا ہے، اس کی نظر پیاسے کتے پر پڑ جاتی، وہ شخص واپس آتا ہے اور کنویں سے شدید تکلیف کے ساتھ پانی نکالتا ہے اور پانی نکال کر اس پیاسے کتے کے سامنے رکھتا ہے۔ جب وہ پیاسا کتا پانی کو پیتا ہے، اللہ رب العزت اس کتے کی پیاس بجھانے کے سبب اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو عزیز محترم، ذرا اندازہ کیجئے، اسلام جہاں پر انسانوں کے حقوق بیان فرماتا ہے وہاں پر جانوروں کے بھی حقوق بیان فرماتا ہے۔ تو اسلام کو طعنہ دینے والوں سے گزارش ہے کہ اسلام کے اندر جو حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ کسی مذہب کے اندر، کسی معاشرے کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک غزوے کے موقع پر راستہ کے اندر ایک صحابی نے گھونسلے سے چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا اور آقا کریم علیہ السلام جلوہ گر ہیں، ایک چڑیا آتی ہے اور بار بار حضور کے گرد چکر لگاتی ہے۔ سب کی بولی سمجھنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں
کہ اس چڑیا کو کس نے پریشان کیا؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کے بچوں کو اٹھایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے سختی فرمائی، تنبیہ فرمائی، فرمایا جاؤ اس کے گھونسلے کے اندر اس کے بچوں کو واپس چھوڑ کر آؤ۔ تو حاضرین محترم، اسلام جانوروں کے بھی حقوق بیان فرماتا ہے۔ تو اسلام کو کہا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہر سال اتنے جانوروں کو قربان کرتے ہو اور اتنے جانوروں کو قربان کر کے تم یہ بے رحمی کرتے ہو، جانوروں کی نسل ختم کرنا چاہتے ہو۔ حاضرین محترم، یہی لوگ اسپین کے اندر جب ہزاروں بیل نیزوں اور چھریوں کی نظر ہو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا کھیل ہے، اور ڈنمارک کے اندر جب ہزاروں ڈولفن کو سمندر کے اندر مارا جاتا ہے، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، سینکڑوں افراد ہزاروں ڈولفن کو سمندر کے اندر مارتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی وقت تک اس کا پانی سرخ رہتا ہے، اور اس کو بھی اپنا تہوار کہا جاتا ہے کہ ہمارا تہوار ہے، مہرجان تہوار ہے جس کو ہم مناتے ہیں۔ اسی طرح یہودی ہزارہا مرغیوں کو پتھروں پر مارتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم پتھروں پر اس لیے مارتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، لہٰذا ہم مرغیوں کو پتھروں پر اس وجہ سے مارتے ہیں۔ عیسائی جب سال شروع ہوتا ہے تو پہلے دن بہارتی پرندوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور پرندوں کو نشانہ بنا کر ہزاروں کی تعداد کے اندر پرندوں کو کاٹتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، اور اس دن کو وہ مقبول کھانے کے طور پر مناتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے مقبول کھانے کا دن ہے۔ تو اگر یہودی، عیسائی اور اسپین کے اندر، ڈنمارک کے اندر ہر جگہ پر جانوروں کی بے توقیری کی جائے اور ان کو ختم کیا جائے اور ان کو مارا جائے، بے رحمی کی جائے، تو وہاں پر ان کا اعتراض نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کھیل ہے، یہ ہمارا تہوار ہے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ ہمارا مقبول کھانا ہے۔ مگر جب مسلمان چھری بھی اپنی تیز کرتا ہے اور چھری تیز کر کے جانور کو پانی پلا کر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب جانور کی قربانی کرتا ہے تو اس پر بے جا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جانور کے ساتھ بے رحمی کرتے ہیں۔ تو عزیز محترم، ایک طرف حق ہے، اللہ رب العزت کا دین ہے، برحق دین ہے جو آقا کریم علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور دوسری طرف شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی اعتراضات ہیں، تو یقیناً حق کے مقابلہ کے اندر شیطان آیا کرتا ہے، مگر شیطان پاش پاش ہو جایا کرتا ہے۔